وزیر خزانہ کی IMF سے معاہدے کے لیے تمام شرائط پوری کرنے کی تصدیق، پیش رفت کے لیے اب صرف 2 ممالک کی جانب سے امداد کی تصدیق کا انتظار۔ پاکستان IMF کا ممبر ہے، بھکاری نہیں۔ وزیر اعظم کے کہنے پر دورہ امریکہ ملتوی کیا۔ سپریم کورٹ نے 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دینے کی ہدایت کی۔ اسحاق ڈار نے موجودہ صورتحال میں وزارت خزانہ کی ذمہ داری اہم قرار دے دی۔ مجوزہ عدالتی اصلاحات پر کشمکش، صدر عارف الوی نے عدالتی اصلاحات بل نظر ثانی کے لیے پارلیمان کو واپس بھیج دیا۔ بادی النظر میں بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر، قانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ آئین سپریم کورٹ کو اپیل، ایڈوائزری، ریویو اور ابتدائی اختیار سماعت سے نوازتا ہے۔ جانچ شدہ قواعد میں چھیڑ چھاڑ عدالت کی اندرونی کارروائی خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے، صدر کا موقف۔ صدر پارلیمنٹ کو قانون سازی نہ سکھائیں، بل نظر ثانی کے لیے واپس بھیج کر ثابت کر دیا وہ ابھی بھی PTI کے رہنما ہیں۔ عدالتی اصلاحات بل واپس بھیجنے پر وفاقی وزیر شہری رحمان برس پڑیں۔ PDM ترجمان حافظ حمداللہ نے صدر کا اقدام آئین سے انحراف قرار دے دیا۔ ایوان صدر میں بیٹھ کر عمران خان کی ترجمانی کا الزام۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے، میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ اختیار سارا ادھر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، حکومت بیٹھے اور ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سپیس دے کے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ لیکن دیکھیں، اس کی ایک بنیاد ہے آپ کو الیکشن کا رائٹ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور PTI مل بیٹھیں، ایک دوسرے کو سپیس دیں اور آگے بڑھیں۔ الیکشن کا حق تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن چھوڑ دیں اور باقی باتوں پر بات کریں۔ فواد چوہدری کی مذاکرات کی ایک اور پیشکش، چیف جسٹس نے استعفے کا مطالبہ اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کی حکومتی کوشش قرار دے دیا۔ یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ساز باز ایسی ہے کہ ضد ہے کہ اپنے ہوتے ہوئے الیکشن کروانے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے آئین کو تبدیل کر کے اور آئین کو تبدیل کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک جوڈیشل آرڈر اس کے حق میں دیے گئے۔ تو میرا تو یہ مطالبہ ہے بڑا کلیئر کہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان کو فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے۔ حکومت کا ایک بار پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ عطا تارڑ نے ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کرنے کا الزام لگا دیا۔ کسی کی ضد ہے کہ ان کی موجودگی میں الیکشن کرائے جائیں۔ عمران خان اتنا لاڈلا تو نہیں کہ اس کی خاطر آئین دوبارہ لکھا گیا؟ معاون خصوصی کا سوال۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے طلب، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ اجلاس میں عدالتی اصلاحات بل کی واپسی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروانے پر بھی بات ہوگی۔ متکبرانہ آمریت کی دھن میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے۔ 29 مارچ کا حکم 4 اپریل کا نوٹس منسوخ نہیں کر سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنے فیصلے پر 6 رکنی بینچ کی تشکیل پر اعتراض۔ 3 اپریل کو عشرت علی کو رجسٹرار کے عہدے سے ہٹایا جا چکا۔ 4 اپریل کو 6 رکنی بینچ کا روسٹر کیسے جاری کیا؟ نام نہاد بینچ کی تشکیل قانونی تھی نہ آئینی؟ تفصیلی نوٹس سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری، کچھ دیر بعد ہٹا دیا گیا۔ فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال 10 اپریل کو اپنے چیمبر میں سماعت کریں گے۔ حکومت نے ریفرنس واپس لینے کے لیے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ماڈل ٹاؤن لاہور میں اہم ملاقاتیں، موجودہ سیاسی اور آئینی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر سعد رفیق، عطا تارڑ، عرفان قادر اور زاہد حامد کی بھی ماڈل ٹاؤن آمد۔ رانا سرا نے نواز شریف حکومت کا خاتمہ اور PTI حکومت کا قیام سازش قرار دے دیا۔ ملک ترقی کر رہا تھا، سازش کے تحت عمران کو مسلط کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ماضی کی عدالتوں کے فیصلوں پر بھی تنقید۔ بزدل آدمی کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، عمران خان کا زمان پارک میں افطار پر کارکنوں سے خطاب۔ نواز شریف پر طنز کے تیر چلا دیے، غلام لوگ آزادی کی جنگ نہیں لڑتے، افغانستان کو 3 سپر پاورز فتح نہ کر سکیں، انصاف لینا ہے تو پوری قوم کو تیار ہونا ہوگا۔ PTI نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ کی معزولی کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دے دی۔ IG پنجاب اور CCPO لاہور کو بھی فوری طور پر ہٹانے کی اصطلاح۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی اخراجات کے لیے فنڈز کی وصولی کی تردید کر دی۔ 10 ارب روپے موصول ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، ECP کا موقف۔
वज़ीर आज़म की आशियाना रेफरेंस से बर्रियत के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर। रेफरेंस की वादा माफ, गवाह मुनहरिफ हो चुके, सजा का कोई इम्कान नहीं, खारिज किया जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। साबिक़ मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन की बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद। कराची की एहतसाब अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और दीगर पर गैस के ठेकों में 17 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। इमरान खान की इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 12 अप्रैल को समाअत करेंगे। अदालत ने वजारत दाखिला, कानून इंसाफ, IG और दीगर से जवाब तलब कर रखा है। शहरी इक़्तिदार में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत DI खान ने अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस PTI रहनुमा को लेकर इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर आज़म हाउस में मशकूक शख्स के दाखिले का इंकशाफ। वाक़या 3 रोज कबल पेश आया। मुल्ज़िम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका, 2 जवान शहीद हो गए। ISPR की तस्दीक। पाक वतन पर कुर्बान होने वालों में नायब सूबेदार हजरत गुल और सिपाही नज़ीरुल्लाह महसूद शामिल। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान नेशनल आर्मी के बानी की गिरफ्तारी पर ISI को मुबारकबाद। इंटेलिजेंस ऑपरेशन इदारों की उम्दा पेशा वाराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत। गिरफ्तारी से बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी के खात्मे में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ पुरुम्मीद। 1 साल के दौरान चीनी 36 रुपए, 20 किलो आटा 544 रुपए तक महंगा हुआ। मुर्गी की गोश्त की कीमत 111 रुपए फी किलो बढ़ी। दूध, अंडे, सब्जियों समेत कई अशिया की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। अशिया खुरनोश की आलमी कीमतों में मुसलसल 12वें माह कमी। आलमी कीमत इंडेक्स गिरकर 20.5% पर आ गया। अनाज, गंदम, मकई और चावल समेत खुर्दनी तेल की कीमतों में वाज़े कमी। आलमी इदारा खुराक के मुताबिक तलब में कमी, रसद में इजाफे और बहरे अस्वद से यूक्रेनी अनाज की महफूज बरामदात के मुआहदे में तोसी की वजह से कीमतों में कमी हुई। चेयरमैन वाबड़ा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी का अमीर भाषा डैम का दौरा। गुज़िश्ता रोज होने वाले हादसे के मुतासरा मकाम का जायजा लिया। मामूली जख्मी वर्कर्स को इमदादी रकम के चेक तकसीम किए। कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। मेहनत कशों का तहफ़्फ़ुज़ अहम करार दे दिया। ईद उल फितर में 2 हफ्ते रह गए। महंगाई के बाइस बाजारों में रिवायती रौनक का फुकदान। दर्जियों की दुकानों पर रश भी कम। इस साल ऑर्डर्स में 80% कमी आ गई। दर्जियों का शिकवा। महंगाई कर रहे हैं। जो भी गाहक आ रहे हैं वो कह रहे हैं महंगाई, हम कपड़े सिला नहीं सकते। कुछ हैं वो कहते हैं सिर्फ बच्चों के लिए किताबें लें या कपड़े सिलाएं या क्या करें, खाना पीना खाएं या क्या मसला। 2-3 सूट लेते इस दफ़ा एक पे आ गए हैं। वो तो महंगाई है तो एक पे आए हैं। अगर महंगाई ना होती तो वो एक जैसे नॉर्मल रूटीन चलिए वो चलती है ना। कांच की नाजुक चूड़ियों की जगमग धाती चूड़ियों का रिवाज जोर पकड़ने लगा। ईद उल फितर पर लाहौर में चूड़ियों की तैयारी उरूज पर पहुंच गई। कारीगरों को कराची, हैदराबाद, पेशावर और ईरान से भी ऑर्डर आ गए। पाकिस्तान के शहर चिनियोट के तलबा ने अमेरिका में सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद कर दिया। रोबोटिक मुकाबले में सिल्वर मेडल, 4 ट्रॉफियां और 7 अवार्ड्स जीत लिए। मुकाबलों के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे।